کہا تھا انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر، کہ بے شک اے میرے باپ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کس نے کہا تھا یہ؟ یوسف علیہ السلام نے۔ کس سے کہا تھا؟ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے۔ کہاں کہا؟ قرآن میں۔ کس نے بیان کیا؟ اللہ نے۔ کون سے پارے میں؟ 12ویں پارے میں۔ کون سی سورت میں؟ سورہ یوسف میں۔ کون سے رکوع میں؟ پہلے رکوع میں، آیت نمبر 3، 4، 5۔ شروع میں کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ میں نے یہ دیکھا ہے خواب کہ میں نے یہ دیکھا 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے تو اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا۔ کیا کہا تھا؟ کہ تو اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، وہ جلیں گے، حسد کریں گے اور تمہیں کسی نہ کسی مکر میں گرفتار کر دیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے۔ کتنے تھے؟ 11 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے باپ تھے، ان کی ماں بھی موجود تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ مصر فتح ہو گیا، مصر پہ یوسف علیہ السلام کی حکومت ہو گئی، 11 بھائیوں کی توبہ قبول ہو گئی، سب بھائی تخت پر بیٹھے، باپ بھی بیٹھے، ماں بھی بیٹھی، سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ کیا گر گئے؟ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ کہا ہے بیٹا جو تم نے خواب دیکھا تھا 11 ستارے تمہارے بھائی ہیں، چاند سورج دیکھا تھا وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور وہ تمہارے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ سب نے سجدہ کیا تھا مصر کے بادشاہ شہنشاہ حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے، اور اس سجدے کو قرآن نے رد نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ ان کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ تعظیم کا سجدہ جائز تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ سجدے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے، وہ عبادت اور پوجا کا سجدہ ہوتا ہے، اور ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، وہ بندے کے لیے ہوتا ہے۔ اور 2 جگہ قرآن کے اندر بیان ہے، پہلے پارے سورہ بقرہ میں اور دوسرے پارے 12ویں پارے کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے اور ان کے والد اور والدہ نے انہیں سجدہ کیا تھا۔ یہ سجدہ ہے تعظیمی۔ مگر میرے نبی نے یہ فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو جب شریعت محمدی میں سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی، تو وہ سجدہ تعظیمی حرام ہوگا، شرک نہیں ہوگا، اور حرام کرنے والا مشرک نہیں ہو سکتا، پجاری نہیں ہو سکتا۔ اس کو مشرک اور پجاری کہنا یہ قرآن و حدیث کے مفہوم پر بہت بڑا بہتان ہے۔ لہذا جو یہ کہتا ہے کہ قبر پر جا کر یہ شرک کرتے ہیں، وہ قرآن پر بہتان لگا رہا ہے، حدیث پر بہتان لگا رہا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے اور اس کی بات ماننے والے بھی گمراہ ہیں۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہو گیا، چند دن ہی گزرے تھے، ایک صحابی آئے مدینے میں، انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا تھا۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اے ایمان والو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو تم میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور میرا نبی تمہارے لیے دعا کر دے، سفارش کر دے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت کریمہ اس صحابی نے پڑھی، کوئی غلطی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی۔ جب مدینے آئے پتہ چلا رسول کائنات کا وصال ہو گیا، تو وہ صحابی مزار اقدس پر رویا، گڑ گڑایا
گش آ گیا، بے ہوش ہو گیا، رویا، تڑپا کہ اللہ کے نبی میں نے قرآن میں جو پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا تھا میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، یا رسول اللہ میں تو آیا ہوں مگر آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ غلام رو ہی رہا تھا، قبر اکبر سے آواز آئی، اے غلام آنا تیرا کام تھا اور بخشوانا میرا کام ہے، جا رب نے تجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو یہ حدیثیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ حدیثیں اس بات کا پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ کبھی بھی یہ عقیدہ مت رکھنا کہ جو مومن قبر میں پہنچ گئے ہیں وہ مر کے ختم ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ وہ قبر کے اندر بھی زندہ ہے، اور جب وہ زندہ ہے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے ہم ان سے کہیں غوث اعظم آپ اللہ کے ولی ہمارے حق میں دعا کر دو کہ اللہ ہمیں بیٹا دے دے، یا ہم اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ ہمارے یہاں بیٹا یا بیٹی تشریف لائے تو ہم 2 دیگیں حضور غوث اعظم کے دربار میں پکوائیں گے، یا 2 دیگیں ہم خواجہ غریب نواز کے دربار میں پکوائیں گے، یا ہمارا یہ کام بن جائے یا اللہ تو ہم کیا نام کالے کھا کے دربار میں ایک دیگ پکوائیں گے، وہاں جا کے پکوائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کو جو گناہ بتاتا ہے، جو غلط بتاتا ہے، وہ سمجھ لو سب سے بڑا گستاخ ہے۔ اس نے نہ قرآن کو سمجھا ہے نہ حدیث کو سمجھا ہے، صرف اپنی منمانی کر رہا ہے۔ ہمارے لیے کسی چیز سے رکنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، کیا چاہیے؟ اگر کسی دلیل میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ تم مزاروں پہ مت جاؤ تو ہم رکنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ مزاروں کے پاس تم دیگیں مت بناؤ تو ہم رکنے کے لیے تیار ہیں۔ جب نبی نے اس کام سے منع نہیں کیا ہے، کسی بندے کی ہم بات کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ ہمارے لیے سب سے اچھی بات اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد اللہ کے نبی کی ہے، تو اس لیے ہم صحابہ اکرام کی بات پر عمل کریں گے، وہ ہم سے پہلے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ وسیلہ۔ اور ایک آیت میں اللہ نے یہ فرمایا ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ اور ولیوں سے زیادہ سچا اور اچھا اور ایمان کا پکا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی اللہ بہت ایمان کے پکے، بہت سچے تھے، اپنا گھر بار سب کچھ انہوں نے تج دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور دین اسلام کو کما حقہ جیسی ضرورت پیش آئی ویسی ضرورت دی۔ خون کی ضرورت پڑی تو خون دے دیا، جان کی ضرورت پڑی جان دے دیا، گھر چھوڑنا پڑا تو گھر چھوڑ دیا، مال جائیداد چھوڑنا پڑا جائیداد چھوڑ دی، مگر ایمان اور اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آج یہ انہی کی دین ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز حضرت غوث اعظم کے غلاموں میں داخل ہے۔ اس میں داخل ہے غلاموں میں 97 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے؟ 97 لاکھ۔ اور ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر صاحب نے پورے بغداد سے ارتداد، نفاق، گمراہی، سیاہی سب کو ختم کر کے اللہ کے رسول کا محب و پکا وفادار اور ولی بنا دیا۔ ایک چور کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ چرانے کی نیت سے وہ بغداد کی گلیوں میں پھر رہا تھا کہ کہیں موقع لگے تو میں چوری کروں۔ حضور غوث اعظم کا ہی دروازہ کھلا مل گیا۔ اس نے سوچا بھائی یہی دروازہ کھل لیا تھا، آج یہی ہاتھ صاف کرے۔ گھس تو گیا وہ، مگر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ یہ سمجھا غوث اعظم کو پتہ نہیں چلا، شیخ عبدالقادر جیلانی کو پتہ نہیں چلا۔ اس نے کیا کام کرا، مصلی جو تھا وہی رکھا، چٹائی رکھی ہوئی، چٹائی میں نپٹ کے کونے سے کھڑا ہو گیا۔ حضور غوث اعظم اٹھے، تہجد کی نماز اور ورد آپ کا رات کو جاگنا ہی آپ کا کام تھا، رات کو عبادت کرنا یہ آپ کا عمل تھا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا۔ آپ نے نفلی نماز پڑھی، وہ سمجھا کہ آپ نے دروازے پہ نیت مان لی، اسے بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ یہ سمجھا کہ انہیں پتہ نہیں، مگر جو ولی ہوتا ہے
جو اللہ کا ہو جاتا ہے ایسی کون سی چیز ہے جو اس کی نہ ہو جائے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، اتنے میں خضر علیہ السلام جو تھے وہ آئے اور کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، فلاں علاقے کا ایک قطب انتقال کر گیا ہے۔ روحانی نظام اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ذریعے چلاتا ہے۔ ہر بستی میں ایک نیک آدمی ہوتا ہے جس کی دعاؤں سے وہ بستی محفوظ رہتی ہے، اس کی دعاؤں سے ہمیں برکت اور فیض ملتی ہے۔ ہر شہر، ہر علاقے کا ایک قطب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام مرتبہ دیتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر دیتا ہے، جو وہ کہتا ہے اللہ اس کی بات کو رد نہیں کرتا ہے۔ فرق اتنا کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ قطب کا انتقال ہو گیا، کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، ایک بندے کی ضرورت ہے۔ تو کہا جاؤ سویرے منتخب کر دیا جائے گا۔ بولے اگر رات میں وہ بستی پر عذاب نازل ہو گیا یا آفت میں گرفتار ہو گئی، آزمائش میں گرفتار ہو گئی، تو اس کا جواب کون دے گا؟ تو کہا اچھا۔ بولے جاؤ وہ کونے میں کھڑا ہے اسے لے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ وہ جو کونے میں کھڑا ہے، اور وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ غوث اعظم کو پتہ نہیں ہے، موقع لگے گا تو نکل کے بھاگ جائیں گے۔ کہا اسے لے جاؤ۔ خضر علیہ السلام نے پکڑا اسے اور لگا، بولے میں تو چور ہوں، میں تو چرانے کے لیے آیا تھا، میں تو چوٹا ہوں۔ بولے نہیں، تو چور تھا جب تک غوث نے نہیں کہا تھا، جب تک چور تھا۔ اب تجھے غوث کی نظر نے قطب بنا دیا ہے۔ ایسی دعا نے اثر کیا، ایسے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے دل میں پیوست ہوئے، اس نے اپنے سارے کاموں سے، گندے کاموں سے توبہ کر لی اور پکا سچا ولی اور قطب بن گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان محترم، جب نگاہ ولی اٹھتی ہے تو پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں، اور ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی سوجھ بوجھ سے بچو، بے شک وہ اللہ کی نظر سے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے اور ایک نے آپ کی بارگاہ میں طباق پیش کیا، کھجوروں کا طباق یعنی تھال۔ اللہ کے نبی نے علی کو ایک ہی کھجور دی۔ کیا دی؟ ایک دی۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش یہ تھی کہ مجھے اور مل جائے، مگر ایک ہی دی اور باقی سب میں بانٹ دی۔ بولے جب ہم صبح کو اٹھے، ہم مسجد میں گئے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، اتنے میں ایک نے کھجور کا تھال حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے علی کو بلایا، علی ادھر آؤ۔ علی گئے اور آپ نے ایک نکال کے انہیں دکھایا، امیر المومنین کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہمیں اور مل جاتی۔ کہا رسول اللہ نے رات دی تھی تمہیں، نبی نے بھی تو ایک ہی دی تھی۔ تو کہا اے عمر تمہیں کیسے پتا؟ یہ خواب ہم نے دیکھا تھا تو اپنے گھر دیکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں عمر ضرور ہوں، مگر دیکھتا ہوں تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہوں۔ جس نبی نے تمہیں دکھایا ہے اسی نبی نے سارا معاملہ مجھے بھی دکھایا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے کہ خواب تو علی کہاں دیکھ رہے ہیں؟ گھر میں۔ کہ اگر رات رسول اللہ تمہیں دوسری دے دیتے تو یہ عمر تمہیں اور بڑا کر دے گا، مگر رسول اللہ رات تمہیں ایک دی تھی اس لیے عمر بھی تمہیں ایک ہی دے رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، اس نظر سے کوئی دیوار بھی آڑ۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ایک ساریہ نام کے بہت بڑے عاشق رسول بھی ہیں اور اسلامی جرنیل بھی ہیں، سپہ سالار، لشکر لے کر گئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
تقریباً 500 یا 1000 کلومیٹر کی دوری تو ہوگی جو لشکر گیا تھا، اور آپ جو تھے مسجد نبوی میں موجود تھے، جمعے کا ٹائم تھا، آپ منبر پر کھڑے ہو کر وہیں سے آواز لگا رہے ہیں، کیا لگا رہے ہیں؟ اے ساریہ، یا ساریہ ابن جبل، اے ساریہ ابن جبل، اے ساریہ، پہاڑ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لو، پہاڑ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لو۔ ہزاروں کلومیٹر کی دوری، مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے ہوئے کہ یہ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت خطبہ دے رہے ہیں، یہ اچانک ساریہ کو آواز کیسے دینے لگے؟ حضرت ساریہ جب وہاں سے واپس آیا، ان کا قاصد آیا، خوشخبری لے کر آیا، اور اس نے سنایا عین جنگ کے وقت جب جنگ چل رہی تھی تو ہمارا پیچھے کا جو علاقہ تھا وہ صاف تھا، ان قریب مجھ پر دشمن حملہ کر دیتے، مگر اچانک ایک غیبی آواز پہنچی اور کہا اے ساریہ، پہاڑ کے آڑ میں ہو جاؤ، پہاڑ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لو۔ میں نے عمل کیا، قسم خدا کی مجھے کامیابی مل گئی۔ تمام مدینے کے بولے ارے یہ عمر فاروق اعظم تھے جو مسجد نبوی سے آواز لگا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جو عمر فاروق اعظم نبی کا غلام ہو کر مدینے سے اتنی دور ساریہ تک آواز پہنچا سکتا ہے، قسم خدا کی میرا نبی اپنی قبر انور میں رہ کر ساری دنیا میں فرمان جاری کر سکتا ہے، اور سب کی آوازیں سماعت کر سکتے ہیں، مگر اس چیز کے لیے علم کی ضرورت ہے، سمجھ کی، سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ ایک بے وقوف بولا کہ نبی زندہ تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ارے بے وقوف، فرشتے زندہ تجھے نظر کیوں نہیں آتے بتا؟ جنات ہیں تجھے نظر کیوں نہیں آتے؟ تو کیا تو جنات کو ماننا چھوڑ دے گا؟ ارے فرشتے ہیں، ارے یا تو اب خدا ہے، خدا نظر نہیں آتا تو کیا اسے ماننا ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یا تو اس لائق بن کہ تجھے اللہ کی مخلوق نظر نہیں آنے لگے، اور جب نظر نہیں آتی ہے تو پھر تو اللہ کی قوانین کا کیوں انکار کر رہا ہے؟ وہی ہو جائے گا کہ دھوبی کا خود ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں کسی کی نہیں ماننا ہے، ہمیں وہ ماننا ہے جو ہمیں قرآن عقیدہ دے رہا ہے، ہمیں وہ ماننا ہے جو حدیث ہمیں عقیدہ دے رہی ہے کہ مرنے جو مر گئے ہیں انہیں بالکل بیکار اور مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ تمہاری آوازیں سنتے ہیں۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔